الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ طبیعت میری خراب ہے، زکام بہت زیادہ ہے، کھانسی اسی وجہ سے میری بہت زیادہ ہے سوری۔ تو میں کل ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تھا، اسی وجہ سے آج کر رہا ہوں۔ آج بھی طبیعت تھوڑی درست نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آج ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اور آج کوئی، جیسے میں کہتا ہوں نا، آج میرا ٹاپک یہ ہے، ٹاپک تو آج بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن کوئی اسپیسیفک ٹاپک نہیں۔ آج میں اصل میں آپ کو ایک فکر، ایک سوچ دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، ایک واقعے کے ذریعے۔ تو پہلے میں آپ کو واقعہ عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اور میں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں، میں وہ بھی اس واقعے کے بعد آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، جس سے انشاءاللہ اگر کوئی بھی شخص ایسا ہوگا جو چاہے گا، ایسے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو واقعہ سننے کے بعد ہی ویڈیو بند کر دے، مرضی ہے سب کی، لیکن جو میرا مقصد ہے نا اس ویڈیو کا، وہ میں واقعے کے بعد انشاءاللہ عرض کروں گا، تاکہ جو بندہ کیونکہ چاہے گا نا، اس کو وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ پھر یہ میرا انشاءاللہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ بندہ ہل جائے گا اندر سے۔ خیر، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک غزوے، ایک جنگ پہ سے واپسی میں ایک انصاری صحابی، انصاری دیکھیں کہتے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو مدینے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مہاجرین کہا جاتا ہے جو مکے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ۔ تو ایک غریب مہاجر صحابی کی کچھ بحث ہو گئی، کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا انصاری صحابی سے غزوے سے واپسی آتے ہوئے۔ تو وہ جو غریب مہاجر صحابی تھے، انہوں نے جھگڑے میں ان کو مارا، انصاری صحابی کو۔ تو اس غزوے سے واپسی میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے، یہ رئیس المنافقین ہے۔ رئیس تو آپ کو پتہ ہے نا، امیر کو کہتے ہیں، سردار کو، اور منافقین کا سردار ہے۔ جتنے ایسے لوگ تھے جو منافق تھے، مطلب صرف کلمہ پڑھ لیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہیں، ان کو سردار ہے یہ بھی تھا۔ اور آپ دیکھیں کس لیول کا منافق ہوگا کہ جنگ میں بھی جا رہا ہے لڑنے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن منافق ہے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ وہ مسلمان، لیکن منافق ہے۔ تو جب یہ مارا ہے مہاجر صحابی نے انصاری صحابی کو، اچھا یہ جو منافقین تھے نا، ان کا تعلق بھی مدینے سے ہی تھا، مہاجرین میں منافقین نہیں تھے اس وقت تک۔ تو وہاں سے واپسی میں جب مارا ہے مہاجر صحابی نے انصاری صحابی کو، تو عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا، منافقین کو تو موقع مل گیا۔ تو اس نے یہ بات بولی کہ یہ تو ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے آئے، اور ہم ہی کو، مطلب ہماری بلی ہمیں میاؤں والی بات نا، کہ ہمارے اوپر ہی چڑھ کر آ رہے ہیں۔ اب چلو ہم ان کو جو ہے نا برے الفاظ استعمال کرے، اس نے گالیوں والے الفاظ استعمال کرے، ہم ان کو ایسے ویسے لوگ بولا، مطلب جو میں بولنا نہیں چاہ رہا، اور وہ مطلب جس طرح کے ہمارے الفاظ نہیں ہوتے کہ ذلیلوں کو اس طرح، ہم ان ذلیلوں کو بتائیں گے، اس طرح کے الفاظ۔ تو ہم ان جیسے لوگوں کو نا ہم مدینے سے نکال دیں گے۔ اب یہ تھا کلمہ کفر، کیونکہ مہاجرین میں کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، جتنے بہت بڑے بڑے، عمار ابن یاسر، بہت بڑے بڑے صحابہ ہیں، ایک کثیر تعداد ہے صحابہ کی۔ اور سب سے بڑی بات کہ مہاجرین میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں۔ اب وہ اس طرح کی بکواس کر رہا ہے تو کلمہ کفر ہے یہ جو اس کے الفاظ تھے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے سن لیے۔ جب یہ انہوں نے سن لیا نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر انہوں نے عرض کرا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ پورا ماجرا سنا ہے، دیکھا ہے، یہ معاملہ میں نے سنا ہے پورا عبداللہ ابن ابی کے منہ سے۔ اب تو اس کا جو نفاق ہے، مطلب اس کی جو منافقت ہے، اس کا جو کفر ہے، کھل کر سامنے آ گیا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے، اس کا سر اڑا دوں. حضرت عمر کی نیچر ہی ایسی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رہنے دو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا ہے. تو لیکن اب شکایت تو کی تھی حضرت زید بن ارقم نے تو کچھ ایکشن تو لینا تھا. یہ قتل نہیں کروایا لیکن ایکشن تو لینا تھا. تو آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو بلوایا، ان سے پوچھا. اب تھا تو وہ منافق پکا، اس نے جھوٹ بول دیا. اس نے بولا کہ میں نے ایسا کچھ بولا ہی نہیں، اور یہ لڑکا جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے زید ابن ارقم. یہ سابقون الاولون جو صحابی ہیں نا شروع کے بالکل، ان میں شامل ہیں. انہی کے والد حضرت ارقم جو ہے نا، انہی کے گھر میں دار ارقم تھا، جس میں نبی علیہ السلام جب کھلا نہیں تھا سب کا اسلام، چھپ کر جب تعلیم کرتے تھے نا، دار ارقم اسے کہا جاتا تھا. تو یہ انہی کا گھر تھا. یہ ان کے بیٹے ہیں زید بن ارقم. یہ بھی شروع کے بالکل صحابی ہیں اور بہت اینڈ میں فوت ہونے والے صحابی ہیں. اللہ نے ان کو اچھی عمر دی ہے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کو جب بتایا، تو آپ نے جب اس طرح بلوایا اس کو، عبداللہ ابن ابی کو، اس سے پوچھا تو اس نے تو جھوٹ بول دیا. اس نے بولا یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ. تو آپ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں بولا، ٹھیک ہے. اب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، انہوں نے یہ بات پہ اپسیٹ ہو گئے کہ یار میں نے تو سنا ہے یہ واقعی، اور آپ علیہ السلام نے اس کا بہانہ قبول کر لیا. تو یہ اپسیٹ ہو گئے. اچھا کچھ صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے کہ مطلب نارمل جو صحابی ہوتے تھے، انہوں نے یہ بات بولنا شروع کری کہ زید جو ہے نا اس نے لڑوانے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے بات بنا کے، جیسے وہ نہیں ہوتا کہ آگ لگا دی، وہ کی ہے اس نے. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگے. میں کیا کروں مطلب نا لوگ بھی اس طرح باتیں کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام پر ان کو یقین بھی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کا عبداللہ ابن ابی کا بہانہ بھی قبول کر لیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ نا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے تھے، یا اللہ تو مطلب اپنا فیصلہ نازل کر دے، یا اللہ تو حقیقت اتار دے. اس طرح کے جو ہے نا اللہ سے بہت گڑ گڑاتے. نبی علیہ السلام پر وحی آ گئی، سورہ منافقون جو ہے قرآن میں. تو آپ اور یقین کریں سورہ منافقون کی ٹوٹل 11 آیات ہیں. اس میں آیت نمبر 8 ہے. سورہ منافقون کی آیت نمبر 8، اس میں تو عبداللہ ابن ابی کا جملہ ہے پورا، جو اس نے بولا تھا نا میں بکواس کی تھی، پورا جملہ ہے. تو لیکن بہرحال اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ قتل تو نہیں کرایا اس کو، لیکن آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ایسے اس نے بولا ہے، تو قتل تو نہیں کرایا. لیکن اس کے بعد سے حضرت زید بن ارقم جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بڑے سکون میں رہتے تھے. یہ والی جو میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں نا، یہ میں صحابہ سیریز میں شامل کر سکتا تھا، لیکن میں نے خود نہیں کری، کیونکہ مجھے صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا تھا. اس کے پیچھے وجہ ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے میں اس میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر تبصرہ نہیں کر رہا تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھانے پر اللہ قرآن اتارتے ہیں. میں آج اپنے مسائل کیوں حل نہیں کروا پا رہا اللہ سے، آپ کیوں نہیں کروا پا رہے؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی نا بھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ اس وقت کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ایسا کیا ہو گیا، کیا چینج آ گیا ایسا؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ تو صحابہ کے دور کی بات ہے. جو یوسف علیہ السلام کے دور میں جو رب تھا وہی رب ہے نا بھائی. تو 7 دروازوں پہ تالے ٹوٹ گئے یوسف علیہ السلام کے صرف بھاگتے رہنے پر، چھوا تک نہیں ان تالوں کو. تو میرا رب تو آج بھی تالے توڑ سکتا ہے. تو آج آپ کے اور میرے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ سے مانگنے. پتہ ہے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو معذرت کے ساتھ لاسٹ پرائیورٹی بنایا، آخری ترجیح. جب سارے معاملات ہمارے حل ہو جاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یار اللہ سے مانگ لو. پہلا نہیں بنایا اللہ کو. سب سے پہلے ہم کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کورٹ کچہری کا، ہم تھانے بھاگ جائیں گے. تو تھانے کے معاملے پہ سے بھی جانے سے پہلے ہم اپنی جگاڑ نکالیں گے، میں کس سے جگاڑ لگاؤں. اس سے بڑی کوئی جگاڑ نہیں ہے. حالانکہ کورٹ کچہری کا معاملہ ہو، یار کوئی جاننے والا ایسا مل جائے، وکیل شکیل ہو، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کسی گھر میں کہہ رہا ہوں یہ تو بہت بڑے معاملات ہیں. آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے نا، سب سے پہلے آپ محلے میں جو بابا نہیں بیٹھتے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو سو کالڈ بابا ہوتے ہیں نا انورٹڈ کاماس کے اندر، جو جعلی ہوتے ہیں، ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. خاص کر یہ چیز عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہے. ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. بھائی مصلی بچھا کے اللہ سے مانگ کے تو دیکھ لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوئی پریشانی آتی تھی آپ مسجد جاتے تھے،
مصلی بچھا کے اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے کہ جوتے کا تسمہ جو جسے ہم فیتا بھی کہتے ہیں نا، لیسز جو ہوتے ہیں، جوتے کا تسمہ بھی غائب ہو جائے نا تو اللہ سے مانگو، وہ بھی اگر چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا اللہ سے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں نہیں۔ اور ہمارے لیے دعا ایک مطلب پروفیشنلزم کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں، ایک پروفیشنل چیز ہو گئی، بس نماز کے بعد مانگنی ہے۔ کچھ چند لوگ ایسے ہیں جن کو عربی کچھ دعائیں آتے ہیں، وہ رٹی رٹائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہم اجرنا من النار، یا اللہم اعیننی، تو وہ یا اللہم انی اسألک العافیہ وغیرہ جو بھی دعائیں ہیں وہ رٹی رٹائی دعائیں مانگ لیتے ہیں، ہمیں مطلب تک نہیں پتہ ہوتا اس کا، بس رٹی ہوئی ہیں۔ مطلب دعا جو ہے نا، دعا آپ اللہ سے بیٹھ کے باتیں کرو، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ میرے ساتھ میں کتنا گناہ گار ہوں تو سب جانتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو معاف کر دے، اللہ قبر سے پہلے معاف کر دے، کہ اللہ مجھے جب بلانا جب مجھ سے راضی ہو، کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے، یا اللہ بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ امی کا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ ابو کا یہ مسئلہ ہے، ابا کا یہ مسئلہ ہے، گھر میں یہ پریشانی ہے، یا اللہ میرے روزگار کی پریشانی، سارے معاملات اللہ سے بول دیں، اللہ کی طرف آپ بات ڈال تو دو، کم سے کم عرضی ڈال تو دو اپنی۔ تو آپ علیہ السلام کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، وہی نہیں اترے گی، لیکن اللہ کے فیصلے تو اتریں گے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے لیے قرآن میں فیصلہ آ جائے گا، استغفر اللہ، ایسا کوئی نہیں ہے معاملہ، لیکن کم سے کم آپ کے حق میں تو فیصلہ آ جائے گا۔ آپ کبھی یہ سوچیں نا کہ جو مجھ سے قبر میں سوال، یا آخرت میں قبر میں مطلب مرنے کے بعد جو مجھ سے سوال ہونے ہیں نا، ڈٹو وہی سوال ابو بکر سے ہونے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈٹو وہی سوال جو ہے نا، بالکل کاپی وہی سوال ابو عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب سے ہونے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ آپ سوچ سکتے ہو، امیجن کر سکتے ہو اس بات کو؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سوال ہوں گے جو مجھ سے ہونے ہیں، ان کی تیاری دیکھو، میری دیکھو۔ اس والی بات پر جو میں نے یہ بات کی، اس پر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو اور بناؤں گا، لیکن آپ اس کو ذرا سوچیں۔ سیرت تو پڑھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیا ہے یار۔ مطلب ایک بندہ فقیر والی حالت میں آ جاتا ہے، میں تو نہیں دے سکتا، میں کہاں دے رہا ہوں، میں تو بولتا ہوں زکوٰۃ دے دی بس کافی ہے۔ اس کو سمجھیں، یہ بڑا خطرناک ہے معاملہ۔ ان کی تیاری دیکھیں، میری دیکھیں، میں زکوٰۃ دے کے سمجھ رہا ہوں چھوٹ جاؤں گا، نماز پڑھ کے سمجھ رہا ہوں چھوٹ جاؤں گا۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، میرے والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب کو، پوری امت کو، جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں، اللہ ان کو غلبہ نصیب کرے، اللہ ان کو فتح نصیب کرے، اللہ اپنے دین کا بول بالا کرے، مشرق سے مغرب تک اللہ کا نظام اللہ قائم کرے، اللہ اپنے دین کے کام کے لیے مجھے قبول کرے، میری اولاد کو، پوری امت کو اللہ یہ سمجھ دے کہ دین کا کام کیا چیز ہے، دین کا غلبہ کیا چیز ہے۔ اجازت دیجیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔